السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات کا ایک نیا ایپیسوڈ۔ وہ اگلے 2-3 دن تک اسلام آباد کی ٹرانس میں ہی رہی۔ وہ وہاں جانے سے جتنی خوفزدہ تھی، اب وہ خوف یکدم کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اب اسلام آباد کے اگلے دورے کی منتظر تھی۔ اس گیسٹ روم کی کھڑکی میں کھڑے سارا دن کس کو کس وقت دیکھا تھا، وہ اگلے 2-3 دن تک سالار کو بتاتی رہی، اور تیسرے دن اس کی تان ایک جملے پر آ کر ٹوٹی تھی: سالار، ہم اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے۔ سالار بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ ای میلز کرنے میں مصروف تھا، جب امامہ نے اس سے پوچھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس سے صرف اسلام آباد ہی کی باتیں کر رہی تھی، اور سالار بے حد تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کا جواب بھی دے رہا تھا۔ نہیں، اپنے کام میں مصروف سالار نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میری جاب یہاں ہے۔ تم جاب بدل لو۔ نہیں بدل سکتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں اسلام آباد میں نہیں رہ سکتی۔ اس بار سالار نے بالآخر اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں وہاں رہ لوں گی، تم ویکینڈ پر آ جایا کرنا۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ مذاق نہیں تھا۔ میں ہر ویکینڈ پر اسلام آباد نہیں جا سکتا، اس نے بے حد تحمل سے اسے بتایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ سالار دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو تم مہینے میں ایک دفعہ آ جایا کرو۔ وہ اس کے جملے سے زیادہ اس کے اطمینان پر ٹھٹکا تھا۔ بعض دفعہ میں مہینے میں ایک بار بھی نہیں آ سکتا، اس نے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، یعنی تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ وہ ای میلز کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے احساسات کو اتنی صفائی سے کام دے گا۔ پاپا اور ممی اکیلے ہوتے ہیں وہاں۔ اس سالار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ وہاں اکیلے نہیں ہوتے، عمار اور یسریٰ ہوتے ہیں ان کے پاس۔ وہ دونوں آج کل پاکستان سے باہر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاپا اور ممی بڑی سوشل لائف گزار رہے ہیں، ان کو تمہاری سروسز کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی مجھے ہے، سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش اس کی گود میں پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتی رہی، پھر بڑبڑائی، میں اسلام آباد میں خوش رہوں گی۔ یعنی میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ وہ جذبز ہوا۔ وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ وہ بالآخر اب صاف صاف اپنی ترجیحات بتا رہی تھی۔ پاپا ٹھیک کہتے تھے، مجھے تمہیں اسلام آباد لے کر ہی نہیں جانا چاہیے تھا، ماں باپ کی بات سننی چاہیے۔ وہ بے اختیار پچھتایا۔ دیکھو، اگر میں تمہیں اسلام آباد بھیج دیتا ہوں تو کتنی دیر رہ سکتی ہو تم وہاں؟ ہمیں اگلے سال پاکستان سے چلے جانا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، تم پاکستان تو آیا کرو گے نا؟ سالار کا دل خون ہوا۔ زندگی میں آج تک کسی نے اس کی ذات میں اتنی عدم دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ خبردار، آئندہ میرے سامنے تم نے اسلام آباد کا نام بھی لیا اور اپنے احمقانہ مشورے اپنے پاس رکھو۔ اب میرا دماغ چاٹنا بند کرو اور جا کے سو جاؤ۔ وہ بری طرح بگڑا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ بے حد خفگی کے عالم میں بیڈ روم سے نکل گیا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے۔ اس وقت اسے واقعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اپنے ماں باپ کی محبت میں وہ کتنے احمقانہ انداز میں سوچنے لگی تھی۔ لائٹس آف کر کے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار اب سالار کا خیال آ رہا تھا۔ چند لمحے لیٹے رہنے کے بعد وہ یکدم اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ وہ لاؤنج کا ہیٹر آن کیے قریب بڑے صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ٹھٹکا تھا۔ اب کیا ہے؟
امامہ کو دیکھتے ہی اس نے بے حد خفگی سے کہا، کچھ بھی نہیں، میں تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ وہ اس کے سختی سے پوچھنے پر کچھ جذبس ہوئی۔ کافی بنا دوں تمہیں؟ وہ مصالحانہ انداز میں بولی۔ مجھے ضرورت ہوگی تو میں خود بنا لوں گا، وہ اسی انداز میں بولا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ کہے بغیر اس نے سالار کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ یہ ندامت کا اظہار تھا۔ سالار نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتا رہا، لیکن یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اس کے اتنے قریب بیٹھی ہو اور وہ اسے نظر انداز کر دیتا اگر صرف اس کی بیوی ہوتی۔ یہ امامہ تھی۔ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیاں تھمنے لگی۔ پھر ایک گہرا سانس لے کر وہ بڑبڑایا، اب اس طرح بیٹھی رہو گی تو میں کیسے کام کروں گا؟ تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ امامہ نے برا مانا۔ میں تمہیں جانے کا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے اس کا سر چوما۔ بہت احمقانہ بات کی تھی تم نے۔ ایسے ہی کہا تھا، مجھے کیا پتا کہ تم اتنی بدتمیزی کرو گے میرے ساتھ۔ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بدتمیزی؟ کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ تمہیں ایکسکیوز کرنا چاہیے جو کچھ تم نے مجھ سے کہا۔ وہ سمجھا وہ ندامت کا اظہار کرنے آئی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ امامہ کی بے حد خفگی سے اس کے کندھے سے اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے کہا، اب میں ایکسکیوز کیوں کروں تم سے؟ سالار نے اس کی اٹھی ہوئی ٹوڑی دیکھی۔ کیا مان تھا، کیا غرور تھا، جیسے وہ اس سے تو یہ کروا ہی نہیں سکتا تھا۔ ایکسکیوز کروں تم سے؟ افاسی آنکھوں اور اٹھی ٹوڑی کے ساتھ وہ پھر سے پوچھ رہی تھی۔ سالار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جھک کر اس کی ٹوڑی کو چوما۔ یہ مان اسے رکھنا ہی تھا۔ وہ اس کا سر جھکا دیکھنے کا خواہشمند تھا ہی نہیں۔ نہیں، تم سے ایکسکیوز کو کیوں کرواؤں گا میں؟ وہ بے حد نرمی سے اس کی ٹوڑی کو دوبارہ چومتے ہوئے بولا۔ امامہ کی ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ کیا غرور تھا جو اس کی آنکھوں میں جھلکا تھا۔ ہاں، وہ کیسے اس سے یہ کہہ سکتا تھا؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے سالار سے کہا، اچھا اب تم ایکسکیوز کرو مجھ سے، کیوں کی تم نے بدتمیزی؟ وہ اب اطمینان سے مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ متعارف سے اعتراف چاہتی تھی۔ I am sorry، سالار نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اب آئندہ تم یہ نہ کہنا کہ میں اسلام آباد یہ بات نہ کروں۔ وہ بے حد فیاضانہ انداز میں اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے بولی۔ سالار کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی تو سارا مسئلہ اسلام آباد کا تھا۔ اسے شاید یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ اسے وہاں لے کر نہیں جائے گا، اور وہ اسی خدشے کے زیر اثر اس کے پاس آئی تھی۔ کیا انداز دلبری تھا، وہاں اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جو بھی تھا کسی کے تو فیل تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ اس نے الجھ کر سالار کو دیکھا۔ کچھ نہیں۔ سالار نے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے بڑی نرمی اور محبت سے اسے اس طرح گلے لگا کر اس کا سر اور ماتھا چوما، جس طرح وہ روز آفس سے آنے کے بعد دروازے پر اسے دیکھ کر کیا کرتا تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اب اسے خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اپنی شال لپیٹتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ الوداعیہ انداز میں مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ امامہ نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ وہ بہت دیر تک اسی بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ یہ عورت جس مرد کی زندگی میں بھی ہوتی وہ خوش قسمت تو ہوتا، لیکن وہ خوش قسمت نہیں تھا۔ خوش قسمتی کی ضرورت کہاں رہ گئی تھی اسے؟ حبیب صاحب کی بیوی نے کئی چکر لگائے میرے گھر کے، ہر بار کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھی آمنہ کے لیے۔ کہتی تھی ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بس آمنہ کا رشتہ دے دیں۔ کہتی کیا تھی بلکہ منتیں کرتی تھی۔ ماما کے دفتر اپنے بیٹے کو بھی لے کر گئی تھی۔ ایک دن بیٹا خود بھی آیا تھا ماں کے ساتھ ہمارے گھر۔ بچپن سے پلا بڑا تھا میری نظروں کے سامنے۔
وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھا سر جھکائے سرخ اینٹوں کے فرش پر نظریں جمائے سیدہ اماں کی گفتگو پچھلے آدھے گھنٹے سے اسی خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس کی خاموشی سیدہ اماں کو بری طرح تپا رہی تھی۔ کمبخت نہ ہو تو یہاں کچھ بولتا ہی نہیں، مجال ہے ایک ہی بار کہہ دے کہ آپ نے اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کر کے میری بڑی عزت افزائی کی، یا یہی کہتے کہ بہت گناہ والی ہے آپ کی بچی۔ وہ باتوں کے درمیان مسلسل کھول رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا اور وہ امامہ کے ساتھ باقی سامان ٹھکانے لگانے آیا تھا۔ وہ الیکٹرانکس اور دوسرے سامان کو کچھ چیریٹی اداروں میں بھجوانے کا انتظام کر کے آیا تھا۔ امامہ نے اس بار اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن سیدہ اماں کو ان دونوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سامان ان کے گھر نہیں کہیں اور بھجوایا جا رہا ہے۔ سپہر ہو رہی تھی اور وہ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہی دھوپ میں کچن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ امامہ اندر کچن میں افطاری اور کھانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ انہیں آج افطاری وہی کرنی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے سالار نے اپنا سویٹر اتار کر چارپائی کے ایک کونے پر رکھ دیا۔ جینس کی جیب میں رکھا ایک رومال نکال کر اس نے چہرے پر آئی ہلکی سی نمی کو پوچھا۔ یہ امامہ کے رشتے کی چوتھی داستان تھی جو وہ سن رہا تھا۔ بیسن کو برتن میں گھولتے ہوئے امامہ نے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے سالار کو دیکھا۔ اسے اس پر ترس آیا۔ وہ کچن میں سیدہ اماں کی ساری گفتگو سن سکتی تھی اور وہ گفتگو کس حد تک قابل اعتراض ہو رہی تھی وہ اس کا اندازہ کر رہی تھی۔ 3 دفعہ اس نے مختلف بہانوں سے سیدہ اماں کو آ کر ٹالنے کی کوشش کی، گفتگو کا موضوع بدلا، لیکن جیسے ہی وہ کچن میں آتی باہر صحن میں پھر وہی گفتگو شروع ہو جاتی۔ اونچا لمبا جوان ہے، قد تم سے کچھ آدھ فٹ زیادہ ہی ہوگا، حبیب صاحب کے بیٹے کا حلیہ بیان کرتے ہوئے سیدہ اماں مبالغے کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ سالار کا اپنا قد 6 فٹ 2 انچ کے برابر تھا اور آدھ فٹ ہونے کا مطلب تقریباً پورے 7 فٹ تھا، جو کم از کم لاہور میں پایا جانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اماں، زیرہ نہیں مل رہا مجھے، امامہ نے کھڑکی سے جانتے ہوئے سیدہ اماں کو کہا۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ انہیں اندر بلا لیتی۔ ارے بیٹا، ادھر ہی رکھا ہے جدھر ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ زیرے نے کہاں جانا ہے؟ سیدہ اماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صحن میں چارپائی پر بیٹھے سالار نے جوتے اتار دیے، سویٹر کو سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ چارپائی پر چت لیٹ گیا۔ اندر سے امامہ اور سیدہ اماں کی باتوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن سالار نے ان آوازوں سے توجہ ہٹا لی۔ وہ سرخ اونٹوں کی دیوار پر چڑھی سبز پتوں والی بیلیں دیکھ رہا تھا۔ دھوپ اب کچھ ڈھلنے لگی تھی مگر اس میں اب بھی تمازت تھی۔ برابر کے کسی گھر کی چھت سے چند کبوتر اڑ کر صحن کے اوپر سے گزرے۔ ان میں سے ایک کبوتر کچھ دیر کے لیے صحن کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے دھوپ میں ایسا سکون پایا تھا۔ دھوپ میں سکون نہیں تھا، زندگی میں سکون تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیے، پھر چند لمحوں بعد چونک کر آنکھیں کھولے۔ وہ بڑے غیر محسوس انداز میں اس کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہا، گردن تھک جاتی اس طرح تمہاری۔ اس نے سالار کا سویٹر نکالتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر تکیہ سر کے نیچے لے لیا۔ وہ اس کا سویٹر تہہ کرتے ہوئے اپنے بازو پر ڈالتے اندر چلی گئی۔ ایسی ناز برداریوں کا کہاں سوچا تھا اس نے؟ وہ ایسی ناز برداریاں چاہتا بھی کہاں تھا اس سے؟ ساتھ کی خواہش تھی، بس وہ مل گیا تھا۔ کچھ اور نہ ملتا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ خون کہاں سے نکل رہا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکا، لیکن اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ ہتھیلیوں کو تکلیف اور خوف کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے جھک کر اپنے سفید لباس کو دیکھا۔ اس کا لباس بے داغ تھا، پھر ہاتھوں پر لگا ہوا خون اور جسم میں ہونے والی یہ تکلیف، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں سے خون کے چند قطرے اس کی سفید قمیض کے دامن پر گرے۔ سالار، عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ امامہ اس کے پاس کھڑی تھی، اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہی تھی۔ سالار نے چاروں طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی ہتھیلیاں صاف تھیں، اس کا سانس بے ترتیب تھا۔ امامہ اس کا کندھا ہلا کر چلی گئی تھی۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خواب تھا جو کچھ دیکھ رہا تھا۔ چارپائی پر بیٹھے اس نے خواب کو یاد کرتے ہوئے کچھ آیات کی تلاوت شروع کر دی۔
وہ بہت عرصے کے بعد کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ ذہن کی دھوپ اب ڈھل چکی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ عصر کی جماعت کا وقت نکل چکا تھا۔ اسے اب گھر میں ہی نماز پڑھنی تھی۔ اپنی جرابیں اتارتے ہوئے وہ بھی خواب کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ امامہ تب تک اس کا سویٹر اور وضو کے لیے اندر سے چپل لے آئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اسے سویٹر دیتے ہوئے امامہ نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اسے کچھ سرخ لگا تھا۔ اس نے سالار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ بخار نہیں ہے، دھوپ میں سونے کی وجہ سے لگا ہوگا۔ سالار نے سویٹر پہنتے ہوئے اس سے کہا۔ امامہ کو وہ کسی گہری سوچ میں لگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔